السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی، سبق نمبر 1 ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہے ہمارا سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2، مفرد حروف بلا ترتیب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین۔ آج ہمارے حروف ہیں جو کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کے مخارج کیا ہیں یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ حمزہ ہا، سوری اعوذ باللہ تو پڑھنا ہم لوگ بھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری گردن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں: اقصی حلق، وسط الحلق اور ادنی حلق، یعنی کہ حلق کا اوپر والا حصہ، حلق کا درمیان والا حصہ اور حلق کا نیچے والا حصہ۔ جو حلق کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ دوسرا ہمارا آتا ہے عین اور ح، عین اور ح، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا، حلق کے درمیانی حصہ سے، یعنی کہ جہاں سے اگر ہم لوگ گردن کو ہاتھ لگائیں تو ہماری محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہڈی نما ہوتی ہے جو ابری ہوتی ہے، جس میں اکثر پھانسی لوگ دیتے ہیں تو وہ ہڈی نما ہوتی ہے، وہاں سے ہمارا نکلتا ہے عین اور ح، عین اور ح، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ ہے ان کو ساکن کر کے اس سے پہلے الف لگا دیں، الف کے ساتھ زبر زیر یا پیش لگا دیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر زیر یا پیش لگے گی تو یہ آٹومیٹک پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ ہم اب عین ہے تو ہم پڑھیں گے ہا ہے تو ہم پڑھیں گے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ غین ہے تو غین ہمارا حلق کا ابتدائی حصہ، جب شروع ہوتا ہے ہمارا حلق گردن وہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے غین۔ غین اور خ، غین او ایغ او اغ ایغ او اخ 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 اغ ایغ او اغ ایغ او اخ اخ اخ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو تشدید کے ساتھ بھی لگا کے پڑھ سکتے ہیں، شرط کے ساتھ اغ اغی اغو اخ اخی اخو، ٹھیک۔ آگے ہمارا قوف اور کاف۔ قوف کاف زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ جو ہوتی ہے، زبان کی جڑ کسے کہتے ہیں؟ زبان کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اقصی لسان۔ عربک میں اگر پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اقصی لسان، جب تالو سے لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو قوف اور کاف ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین جا وسط اللسان، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان جب آپس سے ٹچ ہوتے ہیں، جیسے کہ اج اج اج، اش اش اش، ای ای اوئی، ای ای اوئی۔ ضاد یعنی کہ زبان کی جو ہماری کروٹ ہے اور اوپر والے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری داڑیں ہیں نا جہاں سے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، پیسنے کے کام آتی ہیں، وہ اوپر والی جو داڑیں ہوتی ہیں وہاں کی ہماری زبان کی سائڈ ہے اور داڑوں کی سائڈ ہے، وہ ہم لوگوں نے آپس میں لگانی ہے، داڑوں کی جڑ اور زبان کی سائڈ کو لگائیں گے تو ضاد ادا ہوگا، ضاد ضاد۔ اگلا ہے ہمارا لام نون را، لام نون را، تو دال تا۔ تو جو ہے تو دال و تا سیم یعنی کہ یہ دال ہوتے ہیں، جیسے کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے گا تو دال و تا ادا ہوگی، تو دال و تا۔ جیسے کہ تو ہے آتو ایتو اوتو، دال ہے اد اد اد، تا ہے تو ات ات ات۔
آگے ہے ظا ر اور سا. زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانت یعنی کہ اس کے کنارے. ظا ر سا ال ال او ال ال اول اس اس اس. صحیح. آگے ہمارا آ گیا صاد ز اور سین. زبان کی نوک یعنی کہ اوپر والے دو دانت اور نیچے والے دو دانت کے اندرونی حصے سے لگے گا. اوپر والے دو دانت اور نیچے والے دو دانت ان کو سیٹی والے بھی حروف کہا جاتا ہے. صاد ز اور سین. صاد ز اور سین. ف ب میم واو. یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اف اف اف. اب اب اب. ام ام ام. او ایو او. الف جو ہوتا ہے منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے. صحیح. یہ ہمارے ہو گئے مخارج الحروف. حروف تہجی جو ہے وہ 29 ہے اور یہ 29 یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں کہ کیسے کیسے ان کو کہاں کہاں سے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ہو گیا ٹاپک کمپلیٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہے سبق نمبر 3. نیکسٹ ٹائم ہم لوگ پڑھیں گے حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں. صحیح. مجھے دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.